السلام علیکم دوستو۔ پروفٹ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اور نمازوں کی ابتدا۔ لکھا ہے کہ ملائکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو الگ الگ اور شیطان اور مور اور سانپ کو جدا جدا زمین پر لائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو ملک ہندوستان میں سنگل دیپ کے پہاڑوں پر اتارا اور حوا کو مکہ عرب میں جدے کے میدان میں اتارا گیا، جہاں سے پیارے خاوند کا مقام یعنی سنگل دیپ تقریباً 5000 میل دور ہو گیا۔ مگر شیطان کے ذائع نزول میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بصرے کے میدان میں چھوڑا گیا، بعضوں کا خیال ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ پھینکا گیا، اور مور کو ایک روایت میں حبش کے جنگل میں اور دوسری روایت میں کابل کے پہاڑوں میں چھوڑا گیا، اور سانپ کو اسفان یا فارس کی زمین پر پھینکا گیا، اور آج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان اور انسان، سانپ اور مور کے درمیان عداوت ڈال دی گئی۔ اب سنیے، حضرت آدم علیہ السلام جس حلقہ ملائکہ میں تھے، وہ نوری جماعت ایسی مقرب تھی جس کے سردار قافلہ حضرت جبرائیل تھے، جو آدم علیہ السلام کو زمین پر پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم کو سنگل دیپ کے پہاڑوں پر تنہا چھوڑ کر جب حضرت جبرائیل رخصت ہونے لگے تو آدم نے ان کا دامن پکڑ کر ان سے سخت آہ و بکا کرنی شروع کر دی۔ دنیا میں قدم رکھنا انسان کے لیے کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک امتحان کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہیں جینا ہے اور یہیں مرنا ہے، اور پھر یہیں سے دوبارہ جی اٹھنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو وہیں زندگی بسر کرنی ہے اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے، جس کی نسبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں قدم رکھنا فی الحقیقت ایک محنت اور مصیبت کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ غرض کہ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ گئے، اور اب حضرت آدم کی کیفیت یہ ہے کہ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اور کہیں دنیا کے اندھیرے اور اس کی بدبو سے رفتار ہو رہے ہیں، اور کہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی مونس ہی نہیں، نہ کوئی ساتھی، نہ ہمدرد، نہ ہمجنس، یہاں تک کہ کوئی ذی روح یا جانور تک نہیں نظر آتا ہے۔ محض سنسان لک و دک میں اکیلے ڈکار رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب زمین پر اترے ہیں تو عصر کا وقت تھا، چنانچہ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سورج جس نے دنیا کو روشن کر رکھا تھا، مغرب کی طرف جھک کر غائب ہو گیا۔ اب ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ پہلا روزہ ہے کہ جب حضرت آدم نے اندھیرے کی صورت دیکھی، ورنہ اس سے پہلے آپ آسمانوں پر تھے، جہاں بغیر چاند سورج کے قدرت کے نور سے ہر وقت روز روشن اور ہر آن دن نکلا ہوا تھا، اور کبھی آپ نے اندھیرے کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر اس رات کے اندھیرے میں خونخوار درندوں کی وحشت ناک آوازیں آدم علیہ السلام کے کانوں میں آنی شروع ہوئی، جس سے آپ نہایت اندیشناک مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ پھر تھوڑے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ وہی سورج کی ٹکیا جو مغرب میں غائب ہو گئی تھی، مشرق کی طرف سے پھر طلوع آئی ہے۔ بس اس حالت میں آپ نے ایک دن نہیں گزارا، بلکہ اسی حالت میں آپ نے تڑپتے اور پھٹکتے ہوئے پورے 100 برس کا زمانہ گزارا، جس میں علاوہ تنہائی اور کم پرسی کے دوسری طرح کی سرجشم بھی آدم پر نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ بعض زمین یعنی وحوش طویر یا جانور کے نام ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ ہمارے بندے آدم کے پاس جاؤ اور مزاج پرسی کرتے ہوئے اس کی تنہائی کو رفع کرو۔ پس آدم کے پاس جانور ذوق پر ذوق آتے ہیں اور ان کے مزاج پرسی کرتے ہیں۔ پس وہ آدم کو دیکھتے ہی وہ اسی طرح اپنا منہ زمین پر ڈالے انتہائی گریہ و بقا میں مصروف اور گویا سخت امتحانی حالت میں ہیں۔ تو یہ حالت دیکھ دیکھ کر جانور دم اٹھا اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم تو کوئی بڑی بھاری نافرمانی میں مبتلا ہو کر اس حال میں پہنچا ہے، ہمیں دہشت معلوم ہوتی ہے کہ مبادا تیرے پاس بیٹھنے سے کہیں ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں کسی بری صحبت میں نہ بیٹھائے۔ آدم وہ اپنا منہ زمین پر ڈالے پڑے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، لیکن جنگل کے وحشی جانور اور پھاڑنے والے درندوں سے یہ دل چاک کرنے والے فقرے سن کر اور زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں، اور نہایت زری کے ساتھ خدا کی جناب میں آہستہ آہستہ عرض کرتے ہیں
चुनांचे ये हुक्म खुदाबंदी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आदम के पास पहुंचे और आते ही हजरत आदम को बशारत व खुशखबरी सुनाई और कहा कि आदम के ये सुबह नूरानी का वक्त है, 2 रकात नमाज शुक्रिया अदा करो। 1 रकात इस सिले में कि अल्लाह ताला ने शब फुरकत और किसी मुर्सी की जुल्मत दूर फरमाई, और दूसरी रकत इस सिले में कि उसने सुबह वसिलमत और नूर कुर्बत अता फरमाई। बस ये कलाम मुसर्रत अंजाम सुनते ही हजरत आदम के कालिब में गोया दोबारा जान आ गई और फर्द खुशी में झूम झूम कर फरमाने लगे, दुनिया में सबसे पहली सुबह की नमाज हजरत आदम ने पढ़ी, जो इनकी औलाद के लिए पहला सबक या पहली सौगात हुई। इसके बाद ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और उस मौके पर पढ़ी जबकि उन्हें प्यारे फर्जंद हजरत इस्माइल को ज़िबह करने का हुक्म हुआ और वो उन्हें ज़िबह करने के लिए मक्के के पहाड़ों में ले चले थे। वो ऐन जवाल का वक्त था या ठीक दोपहर थी। फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने नूर ऐन नन्हे से इस्माइल के हाथ पांव रस्सी से बांधकर जब जमीन पर लिटाया और छुरी को खूब अच्छी तरह से तेज करके नूर नजर के हलकुम पर चलाया और छुरी ने काम कर ना दिया तो हजरत खलीलुल्लाह ने इसकी नोक प्यारे फर्जंद के गले पर रखकर अपनी छाती का सारा वजन उस पर दे दिया। ये मंजर देखकर आसमानों के फरिश्ते चिल्ला उठे, इधर दरियाए रहमत इलाही जोश में आ गया और इसी वक्त बमुजब हुक्म रब्बी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए और इब्राहिम खलीलुल्लाह की पुश्त पर आकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। खलीलुल्लाह ने मुड़कर देखा कि जिब्राइल एक दुम्बा लिए खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि ए खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला इस्माइल की तरफ से सिफारिश करता है और ये फरमाता है कि इसे छोड़ दो और इसके बदले में ये दुम्बा ज़िबह करो। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुक्रिया की नियत बांधकर खड़े हो गए और 4 रकात नमाज मौलाए करीम की हुजूरी में इसी वक्त अदा की, जो मुसलमानों के लिए दूसरा सबक या दूसरी सौगात हुई। इसके बाद असर की नमाज सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और वो ऐसा था कि आपको मछली अपने पेट में लिए हुए 7 जमीनों के नीचे तहतुस्सरा में पहुंच चुकी थी और वहां के अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने महीन महीन आवाज तस्बीह इलाही करने की सुनी और अर्ज किया कि ऐ खुदावंद, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और किसकी तस्बीह करने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। इरशाद हुआ कि ऐ यूनुस, तुम इस वक्त इंतहाई समुंदर की तह में तहतुस्सरा में पहुंच चुके हो, जहाँ की महीन महीन कंकरिया या संगरेजे हमारी तस्बीह अदा कर रहे हैं। इतना सुनते ही हजरत यूनुस पर 1 रकत तारी हुई और इसी वक्त आप उस मछली के पेट में जो आपके लिए एक वसी जगह बन गई थी, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधकर खड़े हो गए और 4 रकात नमाज अदा की और फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का नारा बुलंद किया। इसके ये मायने हैं कि ऐ 14 तबक के माबूद, सिवाय तेरे कोई परस्तिश के काबिल नहीं और मैंने फिल हकीकत बड़ा जुल्म किया है। इस वक्त मछली का पेट आपके लिए मिस्ल शफाफ आईने के हो गया, जिससे आपने तमाम आलम आबाई की सैर फरमाई। गर्ज के ये 4 रकात नमाज असर सबसे पहले हजरत यूनुस ने अदा की, जो मुसलमानों के लिए तीसरा सबक या तीसरी सौगात हुई। इसके बाद मगरिब की नमाज सबसे पहले हजरत ईसा ने पढ़ी। लिखा है कि मसीह पाक फितरत व पाक तनियत से तौरात और इंजील माँ के पेट में पढ़ी और पैदा होते ही माँ की गोद में कलाम किया, जिससे अहले जलालत को सख्त ताज्जुब हुआ और वो बिला इत्तेफाक कहने लगे कि कोई फर्जंद बगैर बाप के नहीं पैदा हो सकता। अगर इस फर्जंद का कोई बाप इंसान नहीं है तो नाउज़ु बिल्लाह, खुदा इसका बाप है। हालांकि वो भी जानते थे कि आदम बिल्कुल बगैर माँ बाप के सिर्फ मिट्टी से पैदा हुए और हव्वा बे माँ के महज आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा हुई। हालांकि ये वहदनियत से उसका दिल सैर हो गया और वो 1 के 3 पुकारने लगे। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे मसीह के पास आए जबकि वो माँ की गोद में अपनी कौम से कलाम कर रहे थे और अपने आप को अल्लाह का बंदा बता रहे थे। उनसे हज़रत जिब्राइल ने आकर कहा कि ऐ मसीह, लोग आपको बगैर बाप के पैदा होने और माँ की गोद में बातें करने की वजह से खुदा का बेटा कहेंगे और तुम्हारे माँ को खुदा की बीवी ठहराएंगे। अल्लाह तौबा। और दुनिया में बजाय 1 के 3 खुदा पुकारेंगे, हालांकि खुदा की ज़ात आली इन तमाम बातों से पाक है। ये सुनते ही हज़रत मसीह खड़े हो गए और हुजूर खुदाबंदी में 3 रकात नमाज अदा की, जो ऐन मगरिब का वक्त था
اور اس نماز میں آپ نے اللہ پاک سے عفور رحمت طلب کی۔ یہ 3 رکعت نماز آپ نے اس نیت سے پڑھی کہ پہلی رکعت میں دعوی ربوبیت خداوندی اپنے سے دور کیا کہ اے خدائے واحد و صمد، بے شک تو ہی اکیلا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ دوسری رکعت سے آپ کی یہ مراد تھی کہ آلو حیبیت والدہ کی نفی ہے۔ تیسری رکعت یہ مطلب تھا کہ تمام اطاعت و عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہی ایک واحد لا شریک ہے۔ غرض کے مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نے پڑھی اور مولا کے بخت پسند آئی اور ایمان والوں کے لیے چوتھا سبق یا چوتھی سوگات ہوئی۔ اس سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی۔ جب حضرت شعیب کی خدمت بجا لائے اور اپنی بیوی کو ان کی اجازت سے لے کر شہر مدین سے چلے تو میدان طوا میں پیارے موسیٰ پر 4 قسم کا امتحان آیا۔ ایک یہ کہ سردی کا موسم، رات کا وقت جس میں شدت کی بارش اور اولے اور ہوا تند شروع ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کئی ہزار بکریاں تھیں جو اس طوفان و دابو میں سب سے برا، گندہ اور منتشر ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ آپ کی بیوی پورے دنوں سے تھی جن کو اسی حالت میں در و لاحق ہو گیا۔ چوتھی یہ کہ اسی حالت میں بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اس امتحان میں مبتلا ہے کہ اسی وقت سامنے پہاڑ کی چوٹی پر ایک آگ نظر آئی ہے جس کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ پہاڑ کی طرف دوڑتے ہیں۔ پھر جب اس آگ کے قریب پہنچے تو اس آگ میں سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، یہ آگ نہیں ہے بلکہ میں ہوں تمہارا پروردگار، جسے سن کر موسیٰ وجد میں آ جاتے ہیں اور اسی وقت آپ 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جو مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے 5واں سبق یا 5ویں سوگات ہوئی۔ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ اللہ توبہ۔ باقی کا کل کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دین کے متعلق کچھ بھی جاننا ہو تو پلیز کمنٹ کریں۔